یہ فتویٰ پتہ کب سے چلتا آ رہا ہے؟ تو عمر فاروق کے دور سے چلتا آ رہا ہے، صدیق اکبر کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ جیسا حضور کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا کچھ لوگ ممبر کے پاس کھڑے ہو کے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ پتہ ان کی گفتگو کیا تھی؟ ایک نے کہا جی میرا دل کرتا ہے میں بس حج ہی کرتا رہوں، حج ہی کرتا رہوں، اچھی گفتگو ہے۔ دوسرے نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے میں جہاد میں چلا جاؤں، جہاد سب سے افضل ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی لیکن آواز تھوڑی بلند ہو گئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ممبر کے پاس کھڑے ہیں، کہا خدا کے بندو آواز نیچے کرو، تم اس وقت نبی کی بارگاہ میں موجود ہو، آواز بلند نہیں کرنی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اس وقت کا خلیفہ بادشاہ آیا ابو جعفر منصور۔ امام مالک سے کچھ اس نے علمی باتیں پوچھنی تھی، باتوں کے دوران اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ امام مالک نے ٹوک دیا ادھر ہی، کہا خلیفہ یہاں پر تو نبی کی بارگاہ میں پائے موجود ہے، یہاں پر تو نے آواز بلند نہیں کرنی وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب خلیفہ بھی آگے سے علماء کی عزت کرنے والا بات مان گیا۔ یہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، اور جی اے مولویاں نہیں گلائیاں، اے مولوی رانی گلائیں جناب، او چھوڑو جی مولویاں نہیں ساریاں نہیں منی نا۔ جب ویسے آپ کو عرض کروں میں مولوی کا پتہ معنی کیا ہے؟ مولوی کا معنی کیا ہے یہ اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ امامہ باندھنے والا مولوی نہیں، داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں، جو کپڑے پہننے والا وہ مولوی نہیں، جسے کلین شیو کی یا پینٹ پہنی ہے وہ بھی مولوی ہے۔ ایک لفظ آپ بولتے ہیں جی قصوری یا ملتانی، کس کو بولتے ہیں؟ بولتے ہیں سب کو بولنے کی اجازت ہے۔ ملتان کے رہنے والے کیا بولتے ہیں؟ ملتانی۔ قصور کے رہنے والے کو کیا بولیں گے؟ اچھا لاہور کے رہنے والے کو، فیصل آباد کے رہنے والے کو، یہ ساتھ میں آپ نے کیا لگایا؟ یا لگائی۔ یا کا مطلب کیا بنا؟ والا۔ اچھا کبھی خالی یا لگتی ہے، نام کے آخر میں یا لگتی ہے، اور کبھی جو بعض ہوتے ہیں بزرگ جی ہم کیا جی اتاری لکھواتے ہیں نام کے ساتھ، اتاری یا ساتھ میں یا سیدی امیر سنت جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کا نام کیا ہے جی؟ مولانا محمد الیاس اتار قادری۔ تو اتار کی نسبت سے اتاری، قادری کی نسبت سے قادری، قادری کی عبد القادر جیلانی ہمارے غوث اعظم، ان کے نسبت کیا لکھتے ہیں؟ قادری۔ سورورد علاقہ، نقش بند، شہنشاہ نقش بند، ان کے نسبت سے نقش بندی، تو چشت شریف کی نسبت سے چشتی۔ تو یہ نام ایسے لکھوائے جاتے ہیں۔ یا کیا ہوتی ہے؟ نسبت والی، مطلب کیا؟ والا۔ خالی کبھی یا بھی ایکسٹرا لگائی جاتی ہے اور کبھی ساتھ میں واو اور یا ایکسٹرا ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہو جی گولڑے کا کیا کہیں گے؟ گولڑوی۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ مرید ہو، خاص کر کے آج کل تو مشکل سے ملتے ہیں، جنہوں نے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ وہ بیعت کی، بابو جی کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو کیا کہتے ہیں جی؟ مہروی، واو جا لگ گئے۔ اسی طرح سیال سے سیالوی، بندیال سے بندیالوی، جنڈا والا ایک بڑا مشہور علاقہ وہاں جنڈیالوی۔ تو کبھی یا لگتی ہے کبھی واو یا لگتی ہے۔ اب ذرا یہ لفظ کی طرف، مولوی لفظ ہے کیا؟ مولاوی۔ مولا رب کو کہتے ہیں، ہم آقا کو کہتے ہیں مولا وی، مولا والا۔ تو اب بتائیے اس معنی پہ جو کلین شیو ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اللہ کو ماننے والا ہے، اس کے نبی کو آخری نبی ماننے والا ہے، کیا وہ مولوی ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی مولوی، تسی مولوی، سارے مولوی۔ تو یہ جملہ نہ بولا کرے او بھائی مولویوں دی گلائیاں، حضور کی بات آ جائے یہ ذہن میں رکھیے گا، وہاں پر چک جانا چاہیے۔ تو بادشاہ نے یہ بات نہیں کی، اور جی میں جناب بادشاہ، جی آپ بڑے کیا بات کر رہے ہیں، میں بادشاہ ہوں یہاں کا، جھک گیا۔ کہا حضور آپ نے جو فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا۔ اب کہا حضور میں دعا کرنا چاہتا ہوں، دعا کیسے کروں؟ قبلے کی طرف منہ کروں یا حضور کی طرف منہ کروں؟ فرمایا قبلے کو چھوڑ کے حضور کی طرف منہ کر، کیونکہ یہ آقا ہے جو تیرا اور تیرے باپ آدم کا وسیلہ ہے، ان کی شفاعت مانگ، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ تو یہ انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے رکھو۔ تو سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ ہمارے آقا کا۔ حضور کو، حضور کا حق پہچاننا ہے۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیے، حضور کو خدا نہیں کہنا، حضور کو خدا نہیں کہنا، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ تو حضور کو خدا نہیں کہنا، ایسا جملہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم بولے اور خدا کی توہین ہو جائے یا خدا سے بڑھا دیں، ایسا جملہ کفر بنے گا۔ تو حضور کو سب کچھ ماننا ہے، خدا نہیں ماننا۔ اچھا اب اس کے بعد حضور کی شان ہوگی سب سے بلند۔ اب آتی ہے انبیاء کی شان۔
تمام انبیاء کے بارے میں ہم کیا ہے، ہم ایمان مفصل ایمان مجمل جو ہم نے یاد کی تھی، کڑیاں نہ تکو 20 منٹ رہ گئے نے بس. آقا ہمارے، بڑی شان والے، آقا ہمارے، بڑی شان والے، آقا ہمارے. بڑی شان والے. ٹھیک ہے، 9 بجے انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، اللہ آپ کو برکتیں دے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ حضور کی شان. اس کے بعد اب انبیاء کے بارے میں ایمان مفصل ایمان مجمل ہم نے یاد کی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اے اللہ ہم ایمان لائے تجھ پر، تیری کتابوں پر، ملائکہ پر، تمام رسولوں پر. تمام رسولوں کو ماننا ہے ہم نے. لا نفرق بین احد من رسلی، کسی نبی میں فرق نہیں کرنا. نبیوں کی شان کیا ہے کہ حضور کی شان، اس کے بعد نبیوں کی شان، اور نبیوں کے برابر کوئی بھی امتی نہیں ہو سکتا. کنفرم سی بات ہے، نہ کوئی صحابی ہو سکتا نبی کے برابر، نہ کوئی امتی ہو سکتا. اچھا، اب اس کے بعد اہل بیت اطہار، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں رب کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں. میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. تو میلاد منانے والوں کبھی ایسا بھی کرو، آپ کے علاقے میں اگر کوئی سید زادہ رہتا ہے، غریب ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جائے کوئی مال لے کر، حضور آپ کے نانے کا دیا ہوا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. حضور نے دیا نا، ملا حضور کے صدقے، حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، سادات کو صدقہ نہیں دے سکتے آپ، سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے، فطرانہ نہیں دے سکتے. ان کو کیا دینا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مال کا میل ہوتا ہے. لہٰذا ان کو کیا دینا ہے؟ میل دینا ہے. آپ نے جن کے صدقے ملا ان کو آپ نے پاکیزہ کمائی میں سے دینا ہے. میلاد منایا گھر میں، جھنڈیاں لگائی، بڑی لاٹھیں لگائی، سب کچھ کیا، حضور کو راضی کرنے کے لیے کسی سید زادے کی خدمت بھی کر دیا. یہ ذہن میں رکھیے، جو بھی قیامت تک آئیں گے سادات کرام سارے کے سارے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. اچھا، اب ان کا مرتبہ اہل بیت اطہار کا، اور ساتھ میں صحابہ کا مرتبہ. ہم بعض اوقات کیا کر جاتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن کی تختی میں لکھ لیں کہ حضور کے جو صحابہ تھے اللہ نے ان کو حضور کے لیے چنا تھا. حضور کے جو صحابہ تھے اللہ نے چنا. اگر چنا ہوتا کسی بندے نے پھر بات کچھ اور ہوتی. اور ان کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، سارے کے سارے سب سے راضی ہو گیا. اب مجھے اور آپ کو حق نہیں ملتا کسی بھی صحابی پر کوئی جملہ بولنے کا. بعض اوقات ہوئے کچھ معاملات ہیں، صحابہ کی درجہ بندیاں بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کی درجہ بندیاں ہیں. مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں افضل کون ہے؟ مولا علی بہت افضل ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کا برابریت میں. حتیٰ کہ حضرت امام حسن و حسین بھی حضرت امیر معاویہ سے بہت افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم حضرت امیر معاویہ کو گالیاں نکالیں یا کسی اور صحابی کو گالیاں نکالیں. یہ صحابہ کو گالیاں نکالنا یہ بعض اوقات بندے کی ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. ایک صحابی کو برا بلا کہا. میں ایک جملہ آپ کو عرض کرتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے، خلیفہ ان کو کہا جاتا، اور لوگوں نے خلیفہ راشد تک کہہ دیا. اتنی بڑی ہستی، ان کے بارے میں امام مالک بن دینار سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ اب عمر بن عبدالعزیز کی بڑی شان. تو بزرگوں نے جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کی معیت میں جہاد میں شرکت کی تھی، اس جہاد کی شرکت کی وجہ سے ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو دھول گئی تھی وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. وجہ کہ وہ صحابی ہے نا، صحابی مرتبہ جنتی جنت، جنتی جنت. یہ بات اس پہ قائم ہو جائے. اس سے اگلی دوسری اگر راہ آپ کریں گے اختیار، یقین جائیے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. بندہ وہ بد مذہبی کے گھڑے میں گر جاتا ہے. پہلے کہتے نہیں یہ رہا اے جناب مولا علی کے مقابلے میں آ گئے تھے. بھائی مولا علی جانن تھے، وہ جانن گل ختم، بڑے جانن. ہمارے یہاں یہ مثال دی جاتی ہے، اگر چاچے اور ابے کی لڑائی ہو جائے نا تو بیٹے بیٹے نہیں بولتے ہوتے کہ جی ابا جانے چاچا دوئے پر آئے. ان کے بارے میں آقا نے فرمایا اللہ اللہ صحابی
میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا کہ ایسا نہ ہو تم ایسا جملہ بول دو اور تم گمراہی کے گڑھے میں گر جاؤ. فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے اور میرا صحابی ایک مٹھی پر جو خرچ کر دے اس کے اس ایک جو کا مقابلہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا. اب یہ صحابہ کی شان ہے نا, لہذا وہاں پہ زبان خاموش. اب اس کے بعد میرا چونکہ یہ موضوع نہیں تھا, میں موضوع کچھ اور ہے, لوگوں کو ان کے مرتبے پہ رکھو نا. اب اس کے بعد اولیاء اللہ کی شان آتی ہے. اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی. دو کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ایک میں آ گیا قرآن پاک میں اور دوسرا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. دو کام, ایک کام ہے سود لینا سود دینا. فرمایا جو بندہ سود لے گا دے گا اس کا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے, اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. سود کے دو گناہ بیان کیے جاتے ہیں, ایک چھوٹا گناہ اور ایک بڑا گناہ. چھوٹا گناہ پتہ ہے کیا؟ جیسے بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے, یہ چھوٹا گناہ سود کا. اس سے تھلے گناہ ہے ہی کوئی نہیں سود کا, اتنا یہ بڑا گناہ ہے سود, چھوٹا گناہ نہیں ہے. چھوٹا گناہ بھی اتنے بڑے گناہ کے برابر. اور بڑا گناہ کیا؟ اللہ سے اعلان جنگ کرنا. کس کی ہمت اللہ سے اعلان جنگ کرنا؟ ایک گناہ یہ. اور دوسرا گناہ فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو کبھی اولیاء کے بارے میں بعض اوقات ہوتا ہے اولیاء کی زندگی سمجھ نہیں آتی, نہ بولیے. آپ کو یہ حق حاصل ہے, آپ جائیے کسی عالم دین سے پوچھتے حضور فلاں بزرگوں کے بارے میں یہ بات منقول ہے کیسی ہے, نہیں سمجھ آ رہی نا, آپ کا حق بنتا ہے اور پوچھنا چاہیے. آپ